نکال دوں گا ایسا۔ آپ کہو گے کیسی بات، حضرت بیٹھے غلط بولوں تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ایسے مت سمجھیو کہ پھس پھسا تقریر کر کے جاتا ہوں، پھس پھسی بول کے۔ جو بات کہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ادھر کی مار دی، ادھر کی مار دی۔ کم سے کم 50 لوگ ایسے ملیں گے، کون ہے وہ؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اجازت ہو تو چہرہ دکھاؤں چہرہ؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ سنو، مطلب سنو، مفہوم سنو، اب ذرا غور کرو۔ اللہ فرماتا، اللہ میرا مولا کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، تو غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اللہ کی بات پلٹاؤ گے؟ ہے ہمت؟ میں نے تو قرآن کی آیت بھی پڑھ دی۔ بولو قرآن کا ہر لفظ سچا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، غیبت، چغلی کرتے ہیں، چغلی، اور بعض تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چٹا دی، اور یہ سمجھتا میں بڑا اچھا ہوں، بچ گیا، 2 میں کرا دی، اس کی اس سے کہہ دی، اس کی اس سے، اور نہیں ہے تو پیچھے برائی، اور وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ ایک مرتبہ حلق سے اتارو، تم نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اب کر سکتا کوئی غیبت؟ ایک زبان نے مروا دیا، ایک زبان سے ہی مارے گئے، اور اسی زبان سے دشمن کو دوست بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مجمع میں جو غیبت کرتے ہیں؟ میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں گئیں، کون گئی بولو؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ 2 عورتیں گئیں۔ اب تم چھٹے چھٹے اچھے لوگ رہ گئے، ورنہ تو جو جن کو سننا چاہیے تھا وہ نکل گئے۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں وہی باتیں بتا دوں۔ 2 عورتیں گئیں، مسائل پوچھ رہی، نبی نے فرمایا تم دونوں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگی، آقا کون ہوگا ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئے گا؟ کھا کے آئی ہو؟ آقا نہیں کھا کے آئے۔ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی، مرے ہوئے بھائی کا تو الگ، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی بولے چلو ادھر جاؤ، حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ ادھر جا کر کے حلق میں انگلی ڈالی، جب قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ یہ حدیث ہے، ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے اس کو، گوشت کی بوٹیاں نکل رہی ہیں۔ اللہ، دونوں رونے لگی ایک دوسرے کو، آقا ہمارا یقین کریں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا قسم ہے رب کعبہ کی، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا تھا، مگر یہ بوٹیاں گوشت کہاں سے آ رہا؟ نبی نے فرمایا سنو، تم جب گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، چغلی کرتی ہوئی آئی تھی، برائی کرتی ہوئی آئی تھی۔ نبی فرماتے ہیں اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرو، آج کے بعد غیبت کرو گے، اگر جو غیبت کرے وہ ہاتھ نیچے کو رکھ لے، اور جو غیبت نہیں کرے وہ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرے۔ بولو یا اللہ، آج سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے، آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں اتنے مجمع میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو، اور اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں گی۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں ہمارا تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔
نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، گناہ عظیم ہے۔ مگر جب انصاف کا دن، حشر کا دن، سب کا حساب کتاب ہوتا ہوگا، اللہ رحمان رحیم کریم، یہ اس کا حق تھا، میرے مولا کا حق تھا۔ نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حق تھا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ مگر تم نے اگر کسی کی غیبت کی، چغلی کی، برائی کی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی کی۔ پوچھو ان سے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ کتنے لوگوں کے لقمے کھائے، کتنے لوگوں کے روپیے ہڑپ کر لیے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ پرانے لوگوں سے پوچھو، کھیتوں پہ، روڈوں پہ پہلے بڑی بڑی چکروٹ تھے، روڈ تھے، بیل گاڑی نکل جاتی تھی، اور آج آدھی اس نے کاٹ لی، آدھی اس نے کاٹ لی، اتنی پتلی مینڈ چھوڑی۔ اب بھی اس کا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوا، صبح کو جا کے پھاوڑا اب بھی ٹیڑی مارتا ہے، اب بھی۔ ویسے حاجی جی ہیں صاحب، ویسے نمازی ہیں صاحب، ویسے مسلمان ہیں صاحب، کہاں لے جاؤ گے، کہاں لے جاؤ گے؟ اس کو صاف کرو۔ کسی سے حسد، کینہ، بغاوت، جلن مت رکھو۔ نماز پڑھ رہا ہے مگر ایسے دیکھ رہا ٹیڑھا ہو کے، مصافحہ نہیں کرتا، اور دھوکے میں کر بھی لیا تو دل صاف نہیں کر رہا، کائے کا مومن ہے تو؟ نماز جب جا رہا مسجد میں نماز پڑھنے تو دل کو صاف کر لے۔ ایک حدیث کا مفہوم اگر اجازت ہو تو بتاؤں، مگر توبہ کرنی پڑے گی کہ آج کے بعد کسی سے جلن، حسد، کینہ، بغاوت نہیں رکھو گے۔ بولو انشاءاللہ۔ کسی سے حسد رکھنے میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے پھیپڑے، گردے اور آخرت برباد کر لو۔ میرے نبی نے، ہاں نبی نے میرے نبی مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے، توجہ، میرے نبی مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے۔ جنت کی بات آ گئی، جنت کی بات پہ تو سبھی خوش ہوتے ہیں۔ نبی بولے بڑے خوش ہو رہے ہو، چلو میں تمہیں آج جنتی کا دیدار کرا دوں۔ تو صحابہ نے سوچا نا یار یہ بڑی عبادت کرتے ہیں، انہی کا نمبر آئے گا۔ کچھ نے سوچا یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں، انہی کا نمبر آئے گا۔ کچھ نے سوچا یہ تو راتوں رات مسجد میں رہتے، انہی کو آقا بتائیں، اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے۔ کسی نے سوچا یہ نبی کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کا نمبر آئے گا۔ سب صحابہ نے عرض کیا ہاں آقا بتا دے دیدار، جبکہ صحابہ جنتی تھے۔ نبی نے کہا دیدار کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی آقا۔ نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا ہے دیدار کر لو، جنتی ہو۔ سارے لوگوں نے دیکھا کون ہے، جب پیچھے پلٹ کے دیکھا نا تو ایک چچا میاں سیدھے سادے بھولے بھالے، جن کے کپڑے بھی سکڑے ہوئے، نرے سیدھے بھولے بھالے، ان کی داڑھی حدیث میں آتا نا ایسی تھی جیسے ابھی تازہ وضو بنا کے آیا، تازہ تازہ داڑھی تھی۔ صحابہ دیکھ کے چونک گئے، یا اللہ بڑی بڑی قرآن کی تلاوت کرنے والے، نمازیں پڑھ سب یہاں ہیں، ان کا نمبر آیا۔ انہوں نے ہاتھ کا بوسہ دیا، ایک طرف بیٹھ گئے، کبھی آقا کو دیکھیں تو کبھی ان کو۔ مگر دل میں صحابہ یہ سوچنے لگے جب نبی نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو ان کی ادا ایسی ہے جو اللہ اور رسول کو پسند ہے، کوئی نہ کوئی تو ان کے اندر کوالٹی ہے۔ دوسرا دن پھر آئے، نبی بیان کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نبی نے کہا چلو آج پھر دیدار کرا دوں، تو امام صاحب مچل گئے اور دل میں سوچنے لگے، بولے کاش میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر آ جائے۔ میں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں چہرہ، آقا میری طرف دیکھ لے، میری طرف۔ اور جب جنت بٹتی ہو تو کون نہیں لے گا؟ تمہارے اگر مٹھائی بٹتی ہو نا، نیت تو دیکھو، نیت مسجد میں بھی اگر شب قدر میں، وہ بھی رمضان میں، وہ بھی ختم قرآن کی، اگر مٹھائی بٹ رہی ہے نا تو ایک ہاتھ سے لے کے پیچھے کر لے گا اور کہے گا لاتا کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے یار، نیت تو دیکھو۔
بانٹنے والا نکاح کے ٹائم چھوارے جو بانٹتا ہے، آڑ میں کہ ہٹو 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 اور جیب میں، ہٹو 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 اور جیب میں۔ نیت تو دیکھو، حالات سدھارو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اور وہ صحابہ، جنت آج بٹ رہی ہے، کاش میرا نمبر ہے، جو میرا نمبر، کہاں کا ارشاد فرمایا، دیدار کرنا چاہتے ہیں میرے نبی نے، پھر فرمایا مسجد کے دروازے کو دیکھو، آج جو آتا ہو وہ بھی جنتی۔ جب دیکھا تو کل والے چچا آ گیا، وہی بوڑھے بیچارے، کپڑے بھی سیدھے۔ ارے اب تو پکا ہو گیا ان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے۔ تیسرا دن آ گیا، کون سا دن آ گیا بولو؟ تیسرا دن۔ جب تیسرا دن آیا، اللہ برکتیں فرمائے، تیسرا دن آیا تو پھر نبی بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے صحابہ نے پھر جنت کا چرچا، آقا آقا آقا۔ نبی بولے سمجھ رہا ہوں جنتی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہو۔ نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آتا ہو وہ جنتی ہے۔ جب دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی چچا میاں آ رہا ہے۔ تم ہوتے تو کیا کہتے؟ کہتے یار چچا میاں کی فری میں لگ گئی، تمہاری بولی بھی ایسی۔ اگر حضرت نے جبہ اچھا پہن لیا نا تو سیدھے کہتا حضرت جبہ کہاں سے مار دیا۔ امام صاحب نے کرتا پہن لیا تو کہا امام صاحب کرتا کہاں سے مار دیا۔ یار یہ امام ہے کہ گربادی؟ مارنے کا مطلب جانتے ہو تو چپ جائے۔ انہیں نکاح کی پڑی، کہہ رہا اگر 2 نکاح ہو جائیں حضرت تو ایک سے تو نبٹ لو پہلے۔ توجہ میری طرف، چلو ہے کرائے کی نہیں اپنی، توجہ رکھو توجہ، بات نکل نہ جائے، بات ہنسی میں رل نہ جائے۔ تیسرے دن پھر کہا جنتی کا دیدار، کہا جو آتا ہوئے تیسرے دن پھر وہی چچا۔ اب تو پکا ہو گیا ان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ایسی ہے جس سے آقا راضی ہے، اللہ راضی ہے، کوئی نہ کوئی عمل کرتے۔ ایک صحابی جوان سمجھے کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، مطلب محفل کے بعد، اور چچا میاں کے پاس چلے گئے۔ بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ معلوم ہے؟ اس لیے رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھوں گا، ان کے دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ دیکھوں گا یہ عمل کون سا کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے صحابہ یہاں ہیں، نمازی یہاں، قرآن پڑھنے والے یہاں، سب اچھے اچھے یہاں، مگر نبی نے ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اگر جنت کا اشارہ کیا جنتی کا تو چچا میاں کا نمبر آیا۔ کوالٹی دیکھوں گا کیا ہے، عمل دیکھوں گا کیا ہے، کام کون سا کرتے یہ دیکھوں گا۔ اور ہم کتنے مطلبی، پڑوسی بیمار ہو جائے نا، پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا۔ ہاں اگر پتا چل جائے کہ گھر بیچنا ہے، اس کا گھر خریدنا، تو جا کے چپکے سے 50,000 کی گڈی تکیے کے نیچے رکھیے گا، کہے گا گھبرائیو مت میں ہوں، گھبرائیو مت میں ہوں، علاج کرو کراؤ۔ پھر دوسرے کو بھی پتا ہونا نے کھانا اپنے گھر، کلی اس کے گھر۔ نرا مطلبی انسان ہے، نرا مطلبی انسان۔ اور ایک تو بات حضرت مصباحی صاحب، ایک تو بات ایسی ہے کہ منہ پہ آ رہی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ پہلے دوست تھے نا تو دوست کی بہن کو اپنی سگی بہن سمجھتا تھا۔ پوچھو ان بزرگوں سے، بھات پنایا کرتے تھے، اس کے گھر جایا وہ بھی اپنا سگا بھائی سمجھتی تھی۔ اور آج دوست نہیں ہے، آستین کا سانپ ہے، سانپ۔ اگر یہ دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی بیوی کے چکر میں، یا بہن بیٹی کے چکر میں، یا مال و دولت کے چکر میں، مطلب ہی ہو گیا ہے۔ اتنا خطرہ دشمن سے نہیں ہے جتنا خطرہ آج اس دوست۔ یہ حالات ہو گئے۔ پہلے جنگل میں اگر کوئی اکیلا جا رہا انسان مل جاتا تھا نا تو اس کا دل بڑا ہو جاتا تھا، ارے آدم زاد مل گیا، ایک اور انسان مل گیا میرا بھائی، اب ہم 2 ہو گئے، 2 ڈرتا نہیں تھا، اس کا دل بڑھ جاتا تھا۔ اور آج اگر اکیلا جا رہا نا تو اپنے آپ کو سیف، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور
اگر دوسرا مل جائے تو اس کا آدھا خون خشک ہو جائے، یا تو لوٹ لے گا یا مار دے گا۔ یہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا برا بنا لیا، جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی ہے، انسانیت کا پاٹ پڑھنے والوں سنو، نبی کے غلام ہیں نا ہم۔ ابھی ان کی بات روکوں چچا میاں کی، یہ بیچ میں بات آ رہی ہے تو بتا دوں، انسانیت میرے نبی کو نا ایک بڑھیا بڑی گالی دیا کرتی تھی، کھسٹ بڑھیا تھی، چڑی ہوئی بڑھیا تھی، اسے یہ تھا کہ سب کلمہ پڑھ رہا ہے، سب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ عورتیں کہتی تھی او بوڑھی، اگر تمہیں آقا کا دیدار ہو گیا نا تو تم بھی ایمان لے آؤ گی۔ بڑھیا نے کہا اچھا، بڑھیا نے سوچا، خوب مال اکٹھا کر کے رات کو پٹلیا باندھ لی، بولی میں مکے سے ہی جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی دیکھوں گی نہیں۔ بہت بڑی پٹلیا باندھ لی، بڑھیا نے مالدار تھی، پٹلیا باندھ لی، اور باندھنے کے بعد سوچا اٹھ تو ہے نہیں رہی، اب صبح ہی صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کوئی آئے گا تو میری پٹلیا کو اٹھوا دے گا۔ جب دیکھا تو آنے والے بھی ہمارے آقا ہی تھے، نبی آ رہے تھے، نبی۔ بڑھیا بولی مکے میں اتنے خوبصورت لوگ، اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، وہ بھی مکے میں اتنے پیارے لوگ۔ کہا بیٹا مکے میں رہتے ہو؟ کہا جی مائی۔ کہا بیٹا میرا بوجھ اٹھوا دو گے؟ نبی بولے مائی ہم تو آئے اسی لیے۔ نبی نے کہا بوجھ کو جب اٹھایا تو وزن تو بہت تھا، مگر آقا کے سامنے آقا نے اٹھا لیا۔ بڑھیا کو دیکھا کمزور، اگر سر پہ رکھ دے تو بڑھیا دب جائے گی، پچک جائے گی۔ نبی نے فرمایا مائی تم سے یہ وزن نہیں سنبھلے گا، کمزور ہو، وزن مال زیادہ ہے، اگر اجازت ہو میں اپنے سر پہ رکھ لوں، جہاں بتاؤ گی وہاں پہنچا کے آ جاؤں گا۔ بڑھیا بولی بیٹا رکھ لو رکھ لو رکھ لو، رکھ لیا۔ کہا بیٹا مکے میں اتنے اچھے بھی لوگ ہیں، اگر تمہاری ماں مجھے مل جائے نا تو ایک مرتبہ میں ان کے قدم ضرور چوم لوں گی۔ وہ جو نبی کو گالی دیتی تھی اور نبی وہ لے کے چل دی، اب بڑھیا پیچھے بتر 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 جو بھی اس کا کہا، نبی کو گالیاں دے رہی ہیں نبی، اور نبی سن رہے ہیں اور کہہ رہی ہے بیٹا تم بھی محمد سے مت ملی ہو، اور نبی آگے آگے بڑھیا پیچھے پیچھے گالیاں دیتی جا رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ تم کسی کی پٹلیاں اٹھلواتے؟ اور اگر اٹھواتے تو سیدھی لے کے گنے کھیت میں بھاگ جاتے۔ اتنی نیت خراب ہے، اتنی نیت خراب ہے۔ ان کا کھیت بھی ہے، ان کا کھیت بھی، دونوں کے میڑ پہ گنے کے کھیت ہے، مگر ادھر والے ان کا گنا توڑیں گے اگولا اپنا کھیت میں، ادھر والا آیا ان کا توڑا اگولا اپنا کھیت میں، دونوں نے کھایا اور دونوں نے ناجائز، اپنے ہی اپنا کھا لیتے، یہ اجازت لے کے کھا لیتے۔ کبھی سوچا ایک گنے کی پوئی کے چکر میں ساری نیکیاں جا سکتی ہیں؟ ویسے کھڑے ہو کہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، اور کھڑے ہو کے موت کے آیا ہی، ویسے نعرے لگائے گا، ایسے پھینک پھانک کے نعرے لگائے گا۔ غور کرو ذرا اپنے اوپر، میرے تم اگر چلو رکھ بھی لیتے نا اور بڑھیا تمہیں گالی دے دیتے تو پہنچاتے، ایسی پٹلیا پھینک کے مارتے بڑھیا کو، سیدھی قبرستان جا کے رکتی۔ مگر یہ میرے نبی تھے، نبی نے انسانیت بتائی ہے، تم تو اسی نبی کے غلام ہو نا۔ نبی نے انسانیت بتائی ہے، میرے نبی سنتے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، جہاں کا ایڈریس بتایا وہیں پہنچا دیا، پٹلیا رکھ دی۔ کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی مائی جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا جا رہے ہو نا، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جاؤ، اب کھلے گی بات۔ کہا اپنا نام بتا جاؤ، اگر محمد کو لے کر کے لوگ مکے کو برا کہیں گے نا تو بیٹا میں تجھ جیسے خوبصورت لاجواب انسان کا ذکر کر کے مکے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا ہوں۔ اسے کیا پتا تھا بڑھیا جن کو گالی دے رہی وہ یہی ہے،
کہا مائی کام ہو گیا، نام کا کیا کرو گی، جانے دو۔ کہا مزدوری لے لو۔ بڑھیا کو کیا پتا تھا کس کو مزدوری دے رہی ہے، دنیا تو نبی کی چوکھٹ کا کھاتی ہے، دنیا تو نبی کا صدقہ کھاتی ہے، ذرا سوچو۔ بڑھیا بولی نہیں بیٹا، جانے نہیں دوں گی جب تک نام نہیں بتائے گا۔ تیری ماں کا کیا نام تھا، تمہارے باپ کا کیا نام تھا، بیٹا نام بتا دو۔ مجھے پتا نہیں مکے میں ایسے بھی لوگ ہیں، بیٹا نام بتانا پڑے گا۔ تو میرے نبی نے کہا مائی سنو، جب کہہ رہی ہو تو نام سنو۔ جس محمد کو تم وہاں سے یہاں تک گالی دیتی ہوئی چلی آئی ہو، وہ محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑھیا کہنے لگی بیٹا جا، میں کہتی ہوں جب محمد بھی ہے تو پیغمبر بھی تو ہے، بیٹا بعد میں جانا۔ آنکھوں کا دیکھا غلط ہو جاتا ہے، کانوں کا سنا غلط ہو جاتا ہے، مجھے پتا نہیں تھا بیٹا تو ایسا ہے، اگر تو ہی محمد ہے تو تو ہی نبی ہے، بیٹا بعد میں جانا، پہلے بوڑھی ماں کو کلمہ پڑھاتا۔ کیا بات